ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں سرسبز کھیتوں، بلند درختوں اور ایک صاف شفاف دریا کے کنارے بسا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل اور محنتی تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت ایماندار لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام رحیم تھا۔ رحیم کا گھر مٹی اور لکڑی سے بنا ہوا ایک کچا سا جھونپڑا تھا۔ گھر میں نہ کوئی قیمتی سامان تھا، نہ آرام و آسائش، مگر اس گھر میں محبت، صبر اور قناعت بسی ہوئی تھی۔ رحیم کی بیوی نرم دل اور صابر عورت تھی، اور اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ رحیم روزانہ صبح سویرے فجر کے بعد اٹھتا، وضو کر کے نماز پڑھتا، پھر اپنے واحد لوہے کی کلہاڑی کندھے پر رکھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ راستے میں وہ اکثر اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، یا اللہ، رزق تھوڑا ہی صحیح مگر حلال ہو۔ جنگل میں جا کر وہ بڑے بڑے درختوں کی شاخیں کاٹتا، لکڑیاں جمع کرتا۔ شام تک وہ لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر بازار لے جاتا، انہیں بیچتا، اور جو تھوڑی بہت رقم ملتی اس سے بچوں کے لیے آٹا، دال، سبزی خرید لیتا۔ ایک دن رحیم حسب معمول جنگل میں گیا، مگر اس دن وہ ایک ایسے بڑے درخت کے قریب جا پہنچا جو دریا کے بالکل کنارے کھڑا تھا۔ اگر یہ درخت کاٹ لوں تو آج اچھی لکڑی مل جائے گی، بچوں کے لیے کچھ بہتر لے جا سکوں گا۔ رحیم نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ درخت کاٹنے لگا۔ ابھی چند ہی وار کیے تھے کہ اچانک زمین گیلی ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی اور زور کی آواز کے ساتھ دریا میں جا گری۔ رحیم چیخ اٹھا اور فوراً دریا کی طرف لپکا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کلہاڑی تیز بہاؤ کے ساتھ گہرے پانی میں غائب ہو گئی۔ رحیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں بچوں کے بھوکے چہرے گھومنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں گا؟ یہ کلہاڑی ہی تو میری روزی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد رحیم نے خود کو سنبھالا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولا، میرے رب، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، آج بھی تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اسی لمحے دریا کے پانی میں ہلچل ہونے لگی۔ پانی میں دائرے بننے لگے اور اچانک ایک نورانی پری پانی سے نمودار ہوئی۔ اس کا لباس چمک رہا تھا اور چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ رحیم خوف اور حیرت میں کھڑا ہو گیا۔ پری نے نرم آواز میں پوچھا، اے انسان، تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ رحیم نے سر جھکا کر ادب سے میری جواب لوہے کی دیا، کلہاڑی اس دریا میں گر گئی ہے، وہی میری اور میرے بچوں کی روزی تھی۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ وہ دریا میں غائب ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد سونے کی چمکتی ہوئی کلہاڑی لے کر آئی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ رحیم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، ہاں کہہ دو، غربت ختم ہو جائے گی، مگر فوراً اس نے آنکھیں بند کی اور کہا، نہیں، یہ میری نہیں ہے۔ پری دوبارہ دریا میں گئی اور چاندی کی کلہاڑی لے آئی۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ رحیم نے پھر سچ کا دامن تھامے رکھا۔ نہیں، میری کلہاڑی سادہ لوہے کی تھی۔ تیسری بار پری دریا میں گئی اور اس بار لوہے کی کلہاڑی لے کر آئی۔ رحیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جی ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے۔ پری خوش ہو گئی اور بولی، تم واقعی ایماندار ہو، اس انعام کے طور پر یہ تمہاری ہے۔ رحیم نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ پری غائب ہو گئی۔ رحیم نے سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بیچ کر اپنی زندگی بہتر بنا لی، مگر ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اخلاقی سبق: ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ جو سچ پر قائم رہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے خود بنا دیتا ہے۔